اس لیے پاک رسول اور پاک رسول کے دادا ابراہیم اور ابراہیم کے اوپر آباء و اجداد کو جو مشرک کہتا ہے وہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مکروہ عقیدہ سے بچائے۔ حضور نے فرمایا میرا حسب نسب پاک ہے، میں پاک پشتوں سے آیا ہوں، پاک رحموں سے آیا ہوں، ولدت من نکاح ولا من صفاء، میں تمہارا نبی نکاح سے آیا ہوں، یعنی الیاذ باللہ صفا کاری سے نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ آج کے درس میں حضرت ابراہیم اور ان کے صاحبزادہ حضرت اسماعیل اور یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ووصّى، اور جب وصیت کی، بہا ساتھ اس کے ابراہیم و ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے بیٹوں کو، یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو، و یعقوب یعنی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی اپنی اولاد کو، یا بنیا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چنا، فلا تموتن، پس نہ تم مر جانا، الا وانتم مسلمون، مگر تم پکے مسلمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ ام کنتم، یا کیا آیا کہ شہداء، تم اس بات پر گواہ ہو، اذ حضر یعقوب الموت، جب وقت آ گیا یعقوب علیہ السلام پر موت کا، اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کو، یعنی 12 بیٹے ود حضرت یوسف علیہ السلام کے، باقی عالم ہیں، یوسف نبی بھی ہیں، جانشین بھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان سب کو آپ نے آخری وقت وصیت کی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ ڈائریکٹ بھی یہ کہہ سکتے کہ ہم اللہ واحد کی عبادت کریں گے، لیکن وہ نبی زادے تھے، بے ادب مولویوں کی طرح ان کا انداز تکلم نہیں تھا، بلکہ وہ ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن ادب کے ساتھ انہوں نے نسبت کے ساتھ جواب دیا۔ قالو، انہوں نے عرض کیا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے اللہ کی، و الہ آبائے کا، دیکھو نسبت کی بات ہے، اللہ تو ایک ہے لیکن نسبتوں سے ایک اللہ کی بات نبی زادے کر رہے ہیں۔ قالو، وہ عرض کرتے ہیں، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے اللہ کی، و الہ آبائے کا، اور جو تیرے آباء و اجداد کا الہ ہے،
ہم اس کی عبادت کریں گے۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے اللہ واحد کی عبادت کریں گے۔ شجرہ پڑھ دیا نسبت کے ساتھ، بات ایک اللہ پر ختم ہو رہی ہے، لیکن ایک اللہ کی توحید کا بیان اللہ کے نبیوں کے توسل اور نسبت سے وہ بات نبی زادے کر رہے ہیں۔ اہل سنت کا وہی عقیدہ ہے جو حضرت یعقوب کے ادب والے بیٹوں کا عقیدہ تھا۔ وَنَحْنُ، اور ہم، لہو، واسطے اسی اللہ کے، مسلمون، فرما بردار ہیں، فرما بردار رہیں گے۔ تِلْکَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَت، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق گزر گئی، لہا، واسطے اس کے، ما کسبت، جو انہوں نے کسب کیا، جو عمل کیے انہوں نے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور واسطے تمہارے ہیں جو تم نے کسب کیا، یعنی ان کا کیا دھرا ان کے لیے اور تمہارا کیا دھرا تمہارے لیے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا، اما کانوا یعملون، کہ ان کا عمل کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر دور میں مسلمانوں کو چاہیے وہ اللہ اور اس کے پیارے رسول اور اللہ کے احکام کی بجا آوری کریں۔ اس لیے ہم سے جو پوچھا جائے گا، ہمارے اعمال ہم سے پوچھے جائیں گے۔ اس لیے آج کے اس درس میں یہ عقیدہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی زادوں نے توحید کی بات کی تو اللہ والوں کے نسبت سے، اور پھر یہ کہنا کہ اپنے باپ دادا کے مذہب پر اترانا اچھی بات نہیں ہے، یہ طریقہ جو ہے یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ اگر ابو جہل، ابو لہب اپنے کفر اور شرک اور مشرک بڑوں پر ناز کر سکتے ہیں تو جو مومن ہیں اپنے مومن ابا و اجداد پر ناز کر سکتے ہیں، جیسے یہ نبی زادے ناز کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ملا کا مفروضہ غلط ثابت ہوگا کہ اچھے باپ دادا کی نسبت سے اپنی توحید کو، عقیدے کو اجاگر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوتا تو نبی زادے کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے؟ اور دوسرا، اس گستاخ مولوی کے منہ پر تماچا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کو مشرک کہتا ہے۔ اس عید سے اس خبیث مولوی کی کلی کھول گئی جو نبی پاک کے آباء و اجداد کو مشرک کہتا ہے۔ لیکن آج کے درس میں آپ نے سن لیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے والد کو جواب عرض کر رہے ہیں، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کی بات اللہ والوں کی نسبت سے ہو رہی ہے، آبائے کا۔ تو معلوم ہوا ہمارے نبی پاک سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، اوپر جا کر حضرت طارق، نوح، ادریس، شیس اور آدم سب مومن ہیں۔ اس لیے میرے سچے نبی نے فرمایا، میں پاک پشتوں میں پاک ریموں میں آیا ہوں، ولدت من نکاح ولا من صفاح، میں نکاح کے ذریعے آیا ہوں، نعوذ باللہ صفا کاری کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے۔ اور اس لیے حضرت رسول کریم یتیم ہو کر پلے، ان کو چچا حضرت ابو طالب نے پالا، اور حضرت عبد المطلب نبی کے جو دادا ہیں، نبی پاک کے پردادا کا نام ہاشم تھا، لیکن وہ وصال کر گئے تھے، تو نبی پاک کے دادا کو ان کے چچا مطلب نے پالا ہے، اس لیے ان کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مشرک چچا آزر نے پالا ہے، آزر بت پرست تھا،
انما المشرکون نجس، لیکن نبی پاک نے فرمایا میں پاک پشتوں سے پاک رحموں سے آیا ہوں۔ اور مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یا رسول اللہ آپ سجدہ کرنے والوں میں، توحید پرستوں میں آپ تشریف لائے، ان میں آپ کا یعنی نور کنورٹ ہوا۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر بت پرست، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا جو ابا ہے وہ تارخ ہے، اور سلسلہ وار ان کے جد حضرت نوح علیہ السلام ہیں، پھر نوح علیہ السلام کے ابا ادریس علیہ السلام ہیں، پھر ان کے ابا شیس علیہ السلام ہیں، اور ان کے ابا آدم علیہ السلام ہیں۔ تو نور محمدی آدم کی پیشانی سے منتقل ہوا، تارخ حضرت نوح سے چلتا ہوا تارخ کی پیشانی میں، پھر ابراہیم پاک کی پیشانی میں، پھر اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں، اور پھر سلسلہ وار عبد المناف کی صحیح کی پیشانی میں، اور پھر حضرت ہاشم کی پیشانی میں، حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور چمکا۔ اٹھاؤ اشرف علی تھانوی صاحب کی نشر و طیب، تھانوی صاحب اشرف علی دیوبند کے بہت بڑے عالم، وہ لکھتے ہیں کہ جب عبد المطلب کعبۃ اللہ میں پہنچے، حضور کے دادا جان پریشان تھے، مغموم تھے، لیکن ان کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکا، کعبہ کی دیواریں روشن ہو گئیں، اور حضرت عبد المطلب کی پریشانی اللہ نے دور کر دی، اور حضرت عبد المطلب سے وہ نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے حضرت پاک آمنہ پاک کا بطن، پھر حضرت آمنہ پاک سے ظہور نور رسالت مآب ہوا ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، دنیا والے کچھ نہ سمجھے اس خدا کے راز کو، جس کو کہتے ہیں محمد وہ خدا کا نور ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، نو وجہ کل منیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور نور مجسم بھی ہیں، نور ہدایت بھی ہیں، اور ان کی طیب اطہار بشریت کا بھی انکار نہیں ہے، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو تھی، اللہ اکبر، لب میں بھی شفا تھی، اور محبوب کی نورانیت بھی برحق ہے، ہر معاملے میں آپ برحق ہیں۔ سید البشر ہونا، نور من نور اللہ ہونا، یہ آپ کے صفات جمیلہ ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو اس لیے وہ گمراہ مولوی جو میرے نبی کے آباء و اجداد کو مشرک کہتے ہیں، ان کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے، وہ خود بے دین ہے جو نبی کے آباء و اجداد کو مشرک کہتا ہے، خود نجس اور پلید ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے بچائے، ان کی اقتداء میں نماز درست نہیں ہے۔ اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھا کرو، جن کا عقیدہ یہ قرآن کے مطابق ہے کہ نبی پاک کے آباء و اجداد سب توحید پرست تھے، جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے گواہی دی، کالو، یعقوب علیہ السلام کو عرض کرنے لگے، کالو کہنے لگے، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے اللہ کی، و الہ آبائے کا تیرے آباء و اجداد کے رب کی ہم عبادت کریں گے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ تو معلوم ہوا یہ تمام انبیاء اور ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس لیے پاک رسول اور پاک رسول کے دادا ابراہیم اور ابراہیم کے اوپر آباء و اجداد کو جو مشرک کہتا ہے وہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مکروہ عقیدہ سے بچائے۔ حضور نے فرمایا میرا حسب نسب پاک ہے، میں پاک پشتوں سے آیا ہوں، پاک رحموں سے آیا ہوں، ولدت من نکاح ولا من صفاح، میں تمہارا نبی نکاح سے آیا ہوں، یعنی الیاذ باللہ صفا کاری سے نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ مذہب حق اہل سنت کے مطابق پیارے محبوب کی نورانیت، پاکیزگی،
طیب اطہر بے مثل بے مثال بشریت و نورانیت ہو، اور حضور کے آباء و اجداد کا توحید و پرست ماننا، اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور اس عقیدے پر تمام مسلمانوں کو رکھے، اس عقیدے پر تا قیامت ہماری اولادیں قائم رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔